رمضان المبارک کے اندر تہجد کے وقت یہ عمل کر لیں، اللہ کے فضل و کرم سے اس قدر آپ کو برکات نصیب ہوں گی اور اس قدر آپ کی دعا قبول ہوگی اور اس قدر جو آپ کی نیک حاجت ہوگی، نیک تمنا ہوگی، نیک خواہش ہوگی، اللہ کے فضل و کرم سے آپ کی وہ بھی پوری ہوگی۔ جو کچھ آپ کی آرزو ہے، اللہ اپنے فضل سے تمہاری ہر قسم کی آرزو، جائز آرزو اللہ پوری فرما دے گا۔ ویسے تو تہجد کی برکات بہت زیادہ ہیں۔ تہجد کے وقت انسان جب اپنے رب کی بارگاہ میں نیاز مندی کرتا ہے، اللہ اس کے لیے رحمت کے خاص دروازے کھول دیتا ہے۔ کل کائنات سو رہی ہوتی ہے، تہجد کے وقت اٹھنے والا خوش نصیب، جس کے عمل کرنے والا، عمل کیا ہے یعنی کہ تہجد پڑھنے والا، جب وہ تہجد کے لیے کھڑا ہوتا ہے، اللہ اس کے اس عمل کو دیکھ کر کائنات کا رب بھی مسکراتا ہے۔ اس قدر اس کے اندر برکات ہیں۔ اور عرصے دراز سے اگر آپ مایوسی کا شکار ہیں اور تکلیفوں کا شکار ہیں، تنگ دستی کا شکار ہیں، پریشانیاں ہی پریشانیاں ہیں، علام ہی علام ہیں، ہر طرف سے مصائب ہی مصائب نظر آ رہی ہیں، کہیں سے مشکل حل نہیں ہو رہی، تہجد کے وقت اٹھنے کے عادی بنیں۔ جب آپ تہجد کے وقت اٹھ کر نوافل ادا کر کے پھر اللہ کے حضور آپ گڑ گڑائیں گے، ہر حاجت پوری ہوگی، ہر خواہش پوری ہوگی، ہر تمنا پوری ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عملیات کی دنیا چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ امید کرتا ہوں کہ تمام دوست احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ دلی دعا ہے اللہ آپ کو راحت والی، امن والی، سلامتی والی، خوشی والی زندگی عطا فرمائے۔ اللہ آپ کی زندگی کے اندر بہاریں ہی بہاریں عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین محترم، عمل کی جانب بڑھتے ہیں۔ آپ نے صرف اور صرف تہجد کے وقت 2 رکعت نماز نوافل ادا کر سکتی ہیں۔ تہجد کی 4 کر سکتی ہیں، 6 کر سکتی ہیں، 8 کر سکتی ہیں۔ ویسے اس موسم میں تو اللہ کا خاص الخاص انعام ہے، فضل ہی فضل ہے میرے رب کا، کہ ہر گھر کے فرد، ہر گھر کے افراد ماہ رمضان المبارک کے اندر تقریباً اٹھے ہوتی ہیں۔ سحری کے وقت ہر شخص، ہر مسلمان سحری کی برکات حاصل کر رہا ہوتا ہے۔ تو میں اکثر کہتا ہوں اپنے ناظرین و سامعین کو کہ کوشش فرمایا کریں 10 منٹ نکال کے اللہ کے حضور تہجد ضرور پڑھ لیا کریں۔ تہجد پڑھنے کی بڑی برکتیں ہیں، تہجد پڑھنے کی بڑی رحمتیں ہیں۔ تہجد پڑھنے والا، اس کی دعا کو رد نہیں کیا جاتا۔ تہجد پڑھا کریں۔ ان دنوں کے اندر تو ویسے آپ کے لیے آسانیاں ہی آسانیاں ہیں۔ 2 پڑھ لیں، 4 پڑھ لیں، 6 پڑھ لیں، 8 پڑھ لیں، 10 پڑھ لیں، 12 پڑھ لیں، جتنی آپ کو اللہ توفیق عطا فرمائے۔ پڑھنے کے بعد اپنی جگہ کے اوپر بیٹھ کے، جہاں آپ نے تہجد پڑھی ہے، وہاں بیٹھ کے آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ پھر سجدے کی حالت کے اندر جا کر آپ دعا کریں۔ عرصے دراز سے جن مسائل کا آپ شکار تھے، اللہ کے فضل و کرم سے چند لمحوں کے اندر سارے مسائل حل ہو جائیں۔ جن مشکلات کا شکار تھے، جن تنگ دستی کا شکار تھے، جن مصائب اور علام کا شکار تھے، جن پریشانیوں کے اندر آپ مبتلا تھے، جو آپ کی جائز حاجت ہے، جائز خواہش ہے، جائز تمنا ہے، جو وہ پوری نہیں ہو رہی تھی، بس یہ عمل کریں، پھر اس کے کمال دیکھیں، پھر اس کی برکتیں دیکھیں، پھر اس کی رحمتیں دیکھیں، پھر دیکھیں کہ آپ کے رکے ہوئے کام کس قدر چند لمحوں کے اندر حل ہوتے ہیں، اور آپ کی دعا کس قدر قبول ہوتی ہے، کس قدر اللہ کی رحمتوں کا آپ کے اوپر نزول ہوتا ہے۔ تو آپ نے کیا پڑھنا ہے؟ تہجد کے وقت
جتنی بھی رکعات آپ پڑھ سکتی ہیں، پڑھنے کے بعد اپنی جگہ کے اوپر بیٹھ کے اول آخر آپ نے 21 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے۔ درود شریف پڑھنے کے بعد اللہ کے 2 صفاتی نام مبارک ہیں، یا حنان یا منان، یا حنان یا منان۔ ٹائم مل جائے تو 11 تسبیح پڑھ لیں، اس سے تعداد کم بھی کر سکتی ہیں، اپنی مرضی سے 1 تسبیح بھی پڑھنا چاہیں پڑھ سکتی ہیں، لیکن اس کے کمالات دیکھنا، جو کچھ تم اپنے رب سے مانگتے جاؤ گے اللہ اپنے فضل سے تمہیں عطا کرتا جائے گا۔ اپنے رب سے مانگنے کے عادی بنو، اس کی دہلیز پر آیا کرو، اس کی چوکھٹ پہ اپنی پیشانی کو جھکایا کرو، زندگی کے اندر بہار آ جائے گی، زندگی کے اندر خوشحالی آ جائے گی، زندگی کے اندر خوشیاں ہی خوشیاں آ جائیں گی، زندگی کے اندر امن اور سلامتی آ جائے گی۔ اللہ مجھے بھی آپ کو بھی رمضان المبارک کی برکتیں اور رحمتیں عطا فرمائے، آمین۔ امید کرتا ہوں یہ میری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، اگر پسند آئی زیادہ سے زیادہ لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں، کمنٹس کے اندر سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، ماشاءاللہ کی صدائیں بلند فرمائے۔ ایک نئے موضوع کے ساتھ، ایک خوبصورت عمل کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔